وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایمان اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دستی مبارکم پر، تو ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یا جلیبیب الا تتزوجوا، اے جلیبیب خاندر کر جا۔ تو نے سوال پر جواب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کون شادی کرے گا؟ پھر دوسری مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یا جلیبیب الا تتزوجوا، اے جلیبیب خاندر کر جا۔ پھر اس نے یہ جواب دیا آقا مجھ سے کون کرے گا؟ پھر تیسری مرتبہ کہا یا جلیبیب الا تتزوجوا، اے جلیبیب خاندر کر جا۔ اس نے پھر یہی جواب دیا آقا مجھ سے کون شادی کرے گا؟ نہ میرے پاس مال ہے، نہ میرے پاس دولت ہے، نہ میرے پاس شہرت ہے، نہ میں اعلیٰ خاندان کا ہوں، نہ میرے پاس اعلیٰ شکل ہے، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ جب آقا نے یہ گفتگو سنی، آقا نے کہا فلاں انصار کے یہاں چلے جاؤ اور اسے کہنا کہ آقا نے سلام بھیجا، اور ساتھ میں یہ بھی کہنا کہ پانی کون نکاح دیو، میں نکاح نہیں۔ جب جلیبیب اٹھا اور چلا گیا اس انصار کے یہاں، جب دروازے پہ پہنچا دروازے تن دستخط، وہاں سے صاحب مالک نکلا، سلام کیا، وعلیکم السلام کو جواب دیا۔ اس نے کہا کہاں سے آیا؟ اس نے کہا کہ میں آقا کے دربار سے آیا ہوں، آقا کے دربار سے آیا ہوں۔ کہا آقا نے کیا بھیجا پیغام ہمارے لیے؟ کہا آقا نے آپ کو سلام بھیجا۔ جب اس نے سنا کہ آقا نے سلام بھیجا وہ بہت خوش ہوا، وہ بہت خوش ہوا، وہ جھومنے لگا۔ اس نے کہا اور ایک پیغام بھی بھیجا۔ کہا کیا پیغام؟ اس نے کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی بیٹی کا نکاح میرے نکاح میں دے دینا۔ جب اس نے یہ سنا اس نے کہا کہ میں اپنے زوجی محترمہ سے مشورہ کروں۔ وہ اپنی بیوی کے پاس چلا گیا، کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کو بھیجا جو انصار قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، جو کہ غریب ہے، نہ اس کے پاس دولت ہے، نہ اس کے پاس مال ہے، نہ اس کے پاس شہرت ہے، نہ اعلیٰ شکل ہے، کچھ بھی نہیں ہے، مگر آقا نے بھیجا کہ اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ہاتھ میں دے دینا۔ اس عورت نے جب دیکھا، اس نے اس کی شکل کی طرف دیکھا اور حلیہ دیکھا، اس نے کہا ہرگز میں اس کے اپنی بیٹی کی شادی اس سے کراؤں گا، یہ تو مجھے منظور نہیں ہے۔ جب بیٹی نے یہ گفتگو سنی، جب بیٹی نے یہ آواز سنی، جب بیٹی نے یہ کلام سنا، اس نے وہ دوڑ کر چلے آئے، کہا میری ماں، میرے باپ، جب اس نے آقا نے بھیجا ہے آپ اسے انکار کیوں کر رہے ہو؟ آپ اسے ٹکراتے کیوں ہو؟ آپ اسے واپس کیوں بھیجتے ہو؟ اسے کہو کہ ہمیں منظور ہے، ہمیں منظور ہے، کیونکہ اس کو آقا نے بھیجا، اس کو آقا نے بھیجا، کیونکہ آقا کی ہر بات میں بھلائی اور خیر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کثیرہ۔ اس صحابی رسول کو کہا کہ آپ چلے جائے۔ جب وہ جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کے پاس، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے جلیبیب، کیا کہا اس انصار نے؟ آقا اس نے تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ ہم سے شادی کریں گے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ مجھے نکاح دیں گے۔ کہا کیوں؟ کہا جہاں میری نظریہ ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح ہم سے نہیں کرائیں گے۔ تو کچھ دیر ہوا، کچھ دیر کے بعد وہ بیٹی، وہ ماں، وہ باپ آئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں آئے، سلام پیش کیا، آقا نے وعلیکم السلام کا جواب دے دیا۔ کہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کل آپ نے ایک انصار کو بھیجا تھا، کل آپ نے ایک صحابی کو بھیجا تھا، کل آپ نے اپنے ایک غلام کو بھیجا تھا نکاح کے لیے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی تیار نہیں تھا، نہ میری بیوی تیار تھی، مگر ہم آپس میں گفتگو کر رہے تھے، کلام کر رہے تھے۔ اسی اسلام میں میری بیٹی یہ گفتگو سن رہی تھی، میں کوڑوں سے آواز بوزن، میں کوڑوں سے کلام بوزن۔ اللہ اکبر کثیرہ۔ کہ جب وہ آواز سن رہی تھی اس نے کہا کہ آقا نے کہا، آقا نے کہا، اس نے کہا جب آقا نے کہا مجھے یہ نکاح منظور ہے، مجھے یہ نکاح منظور ہے، آقا یہ نکاح میں منظور ہے۔ اللہ اکبر کثیرہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ بھی دستے مبارک تو دعا کر اللہ تعالی جس پاک پریگار عالمین حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ بے ام سنگھ خاندانی کر واریا مال آتا، بے کر واریا خیر کرو، بے کر واریا بلائی کرو۔ آقا دعا مانگے اس کو بولنا ہو جائے۔ آقا جب کسی کے لیے دستے مبارک اٹھائے تو اس کا تقدیر ہی بدل جاتا ہے، اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ قسمت والے وہ ہوتے ہیں جنہیں آقا دعا دیتا ہے، قسمت والے وہ ہوتے ہیں جنہیں آقا گلے لگائے، قسمت والے وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں آقا بلائے، قسمت والے وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں آقا سلام کرے۔ اللہ اکبر کثیرہ۔ کچھ دنوں کے بعد یا کچھ مہینوں کے بعد جنگ ہوا مدینہ المنورہ میں۔ اس جنگ میں حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ شامل تھے۔ یہ جنگ مکلیوں ورے گردوس۔ اللہ اکبر کثیرہ۔
حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتھ واریاہ رشتہ دار تھی واریاہ قریبی رشتہ دار تھی پن یار وفادار صحابہ تھی مسلمان تمام تھے سب لوگ تھے مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو کہا کہ آپ نے میرے اس صحابی کو دیکھا کہا کس صحابی کو جس کا نام تھا حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی جس کا نام تھا جلیبیب یہ صحابہ ٹھارن حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ جسد مبارک اتھ کین میدانس پھر آقا خود اٹھے چشمانی مبارک لوگ تراؤن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ڈھونڈنے لگا چلتے چلتے جب آقا 2-3 قدم آگے چلے تو وہاں پر اس نے کفاروں کے 7 آدمی کو لاشیں دیکھے یہ 7 کافرین لاش وشک اتھ پتھر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو پنن صحابن دوپنس جلیبیب کے سوا کوئی کام یہ نہیں کر سکتا باقی ہیکن کہیں کی کام کرت یم اگر وسط جہنم آسن کرمت یم آسن حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرمت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے تو وہاں پہ دست مبارک حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست مبارک سے اٹھایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر دست مبارک مستل چلتے چلتے وہاں پر پہنچا جہاں پر اس کو دفن کرنا تھا جس کو ہم مزار بقیہ کہتے ہیں مزار بقیہ چھوڑا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس کو دفن کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی سے دفن اور پانی سے دفن کرو قبر بند کرو اللہ اکبر کثیرہ کچھ دیر بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرایا صحابوں نے وجہ پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرا رہے ہو آپ کیوں مسکرا رہے ہو آپ نے تبسم کیا یا رسول اللہ کہا آپ کو پتہ ہے یہ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ قبر مبارک میں بیٹھ کر قبر بند تو میں دیکھ رہا ہوں اللہ اکبر کثیرہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت کے فرشتہ آئے تو مطلع حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ ینوک پانا سے جنت اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کیا یوسف صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا مگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم محبت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مائع نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم